والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترمہ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ریاض الصالحین ہماری جاری اور ساری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اور سجدے میں سر پہلے اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے؟ اب تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم نے نماز کے اندر امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا اور نہ رکوع سے پہلے سر اٹھانا ہے، اسی طرح تم نے سجدے سے پہلے بھی سر نہیں اٹھانا۔ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے کسی فعل میں اس کی مخالفت نہیں کرنی، اس پہلو کو نظر رکھنا ہے کہ تم نے ان کے کسی فعل کی مخالفت نہیں کرنی، حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر تم ہو، اگر تم ان سے پہل کرو گے، ان کی مخالفت کرو گے، ابھی وہ سجدے میں ہے تم سر پہلے اٹھاؤ گے تو مخالفت ہوئی۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر کو گدھے کا سر کر دے؟ ابھی تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں بارہا آپ کو نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، سنت، اس کے واجبات میں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ ضمناً ہم نے ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک تو ہاتھ اٹھانا سنت کانوں تک، طریقہ اس کا یہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ انگلیاں اپنی حالت پہ رہیں گی، کانوں کے لوگ کے قریب ہوں گی، یہ طریقہ۔ اللہ اکبر جب کہیں گے تو ہاتھ، یہ ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے اوپر رکھے، یہ ناف کے نیچے باندھی جائے گی۔ حدیث میں یہ آتا ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا جائے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ہتھیلی کا دوسری ہتھیلی پہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مبارکہ ہے۔ اب تعین بتا دیا کہ کہاں ہاتھ باندھنے۔ بعض نے کیا کیا، نیا طریقہ ایجاد کر لیا اور انہیں یوں پکڑ لیا۔ کیا پکڑا؟ یہ پکڑ گیا، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے سے پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کئی ایک نوجوان آئے، میں نے ان کو حدیث دکھائی، طریقہ بتایا، تو پہلے تو طریقہ سننے کے بعد مان گئے کہ ہاں حدیث میں ہے۔ پھر ہوا کیا کہ بعد میں اس سے پھر گئے۔ اب پھرے کیوں؟ یہ تھی نفس کی اتباع اور پیروی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب رسول اللہ کی بات آ گئی نا تو مجھے اپنی بات کو چھوڑنی ہے، رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ تو نہیں بتا کہ میں نے کوئی اپنے گھر کی بات تو نہیں دکھائی نا، میں نے تو رسول اللہ کا طریقہ دکھایا، وہ طریقہ جو دنیا میں رائج ہے، وہ جو طریقہ آپ رائج کر رہے ہیں دنیا میں کہیں رائج نہیں ہے، کسی ایک حدیث میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں جو اس طریقے سے آپ نے نماز میں ہاتھ باندھے پکڑ کے۔ اچھا، کوئی آپ کے عمل کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہو، بھئی یہ کام کر رہے ہیں، ہم پوچھیں گے نہیں دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ اب دلیل بھی نہیں سوائے ضد کے۔ اب ضد کا کوئی علاج بولیے ہوتا نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ تو تمہیں بے حیائی کی بات سمجھائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نماز کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ فرمایا کوئی جب تم نماز پڑھے تو اپنے پہلیوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑا نہ ہو، یہ بھی منع ہے۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں زمین پر ٹیک لگا کے، اس کے بعد سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر جائز نہیں، اگر شرعی عذر ہے، تکلیف ہے اٹھنے میں، تو پھر ہاتھ وہ لگا سکتا ہے، بولیے۔ لیکن طریقہ کیا ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گھٹنے لگیں گے، پھر ہاتھ لگیں گے، اس کے بعد پیشانی لگے گی، اور ایسی ترتیب سے اٹھیں گے۔
دوسری حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سامنے کھانا آ جائے اور اقامت کہہ دی جائے، جب نماز کا بین وقت ہو جائے، اسے چاہیے پہلے کھانا کھا لے، اسے چاہیے پہلے کھانا کھا لے، یعنی کہ یہاں اقامت ہو رہی ہے، کھانا کے سامنے رکھ دیا، اب کھانا چھوڑ کے نہیں جائے گا، پہلے کھانا کھائے بعد میں نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بندے پر فرض ہے، جماعت فرض نہیں۔ جماعت واجب بھی کہا بعض علماء نے، بعض کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو شدت کی بھوک لگی ہو، اب وہ کھانے کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے تو بتائیے وہ بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، اس کا خشوع اور خضوع سلامت نہیں رہے گا، تو اس لیے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اگر میں نے پہلے کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کے میں اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکوں گا تو پھر کھانا، اور یہ سمجھتا ہے کہ پہلے کھانا اگر میں نے کھا لیا تو پھر سستی آ جائے گی، غفلت آ جائے گی، بھاری پن ہو جائے گا، تو پھر اسے چاہیے کہ کھانے کو چھوڑ کے پھر نماز ادا کر لے۔ دونوں میں نے آپ کو طریقے سمجھا دی۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے نماز میں، جس طرح آپ دیکھا ہوگا، یوں میں رکھ کر کے بتاؤں، پڑھ رہا ہوتا یوں دیکھ رہا ہوتا، پھر پڑھ رہا پہ یوں دیکھ رہا، بعد میں اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے۔ حضور نے فرمایا کیا وہ خوف نہیں کرتا کہ کہیں اس کی نگاہ کو اچک نہ لیا جائے؟ اللہ اکبر، اس کی نگاہ چھین نہ لی جائے، اس کی بینائی میں کمی واقع نہ کر دی جائے۔ تو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے نماز کا طریقہ۔ دیکھو تو رب کے حضور کھڑے ہوئے ہو تو تمہیں رب کی طرف توجہ کرنی ہے، نہ کہ دائیں بائیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسجد میں طرح طرح کے رنگ روپ، پھل کہہ رہا ہوں، پھول جو ہم آرائش کرتے ہیں مسجد کو، بعض علماء نے صوفیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی آرائش کہ انسان کو اگر غافل کر دے تو پھر مسجد کو سادہ ہونا چاہیے۔ سمجھائی بات آپ کی؟ بالفرض شیشے کا کام ہو رہا ہے اور انسان کھڑا ہوا شیشے کے سامنے، وہ اپنی شکل کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے کہ پوری نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی ہے، وہ تو شیشہ اس کو غافل کر رہا ہے نا۔ تو اس سے ہمیں اور احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص کر کے نگاہ۔ بس آخری بات کو گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت نہیں لوں گا۔ جب ہم قیام کرتے ہیں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ حالت بولیے سجدے کی جگہ میں۔ جب رکوع کریں گے دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پھر نگاہ جو ہے دونوں ہاتھوں کے گھٹنوں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب ہم سجدہ اور جب سلام پھیرتے ہیں تو نگاہ ہماری یہاں ہونی چاہیے۔ امام دو نیت کرتا ہے، فرشتوں کے بھی اور نمازیوں کے بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم یہ سلام یہ نہیں کریں کہ ہم یہاں جب دیکھ رہے ہیں تو یوں دیکھ رہے ہیں سب کے آخری میں کون بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر سلام پھر وہ دیکھتے ہوں کون بیٹھا ہوا ہے آگے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ عادت ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بولیے ترک کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور وہ طریقہ جو طریقہ سمجھایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر نماز پڑھنے میں لطف آئے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو